ایک بہادروں کی قوم ہے، اس قوم کو شکست نہیں ملی ہے، اس قوم کے بہادروں کو شکست نہیں ملی ہے، اس قوم کے فوج کو شکست نہیں ملی ہے۔ یہ قوم بڑھے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو کہ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی؟ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سیاہ شمسی۔ ناظرین، آج 5 جنوری ہے اور 5 جنوری وہ دن ہے جب پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے تھے اور آج کے دن ان کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے زیڈ بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک انسان تھے، ان میں بھی خامیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، ان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، دنیا بھر میں وہ زیر بحث آتے ہیں اور آنے والے برسوں دنوں میں بھی بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، آج چونکہ زیڈ بھٹو کی سالگرہ ہے، اس حوالے سے ہم ان کی زندگی کا پوری طرح احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن مختصر پروگرام میں یقیناً ان کو ٹربیوٹ پیش کیا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ شخصیت تھے حضرت قائد اعظم کے بعد جنہوں نے پاکستان کے عوام کی بات کی، پاکستان کے عام آدمی، عام کسان، محنت کش، پسے ہوئے طبقوں کی عملاً وہ آواز بنے، جنہیں قیام پاکستان کے بعد ایک طویل عرصے تک حقوق سے محروم رکھا گیا، یہاں تک کہ ان کو اپنے ووٹ کے حق سے بھی محروم رکھا گیا اور ساری سیاست مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے 80,000 بی ڈی ممبر کے ہاتھوں میں تھی، جو رات کی تاریکی میں ڈپٹی کمشنر کے ہاتھوں بک جاتے تھے، اور حضرت فاطمہ جناح کو جس طرح شکست دی گئی وہ بھی تاریخ کا ایک بدترین ایک ورق ہے۔ ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بے شمار کارنامے ہیں، جس میں اگر ان کو آپ وزیر خارجہ کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ دنیا میں پاکستان کا ایک مؤثر سفیر بن کر دنیا میں بات کرتے نظر آتے ہیں، وہ کشمیر کی ایک طاقتور توانا آواز بنتے ہیں، وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے ایک جرأت مندانہ کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اگر وہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت بہت پہلے 69 میں ہی 69 میں ہی ان کے ذہن میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا ایک خواب جو تھا، ایک عزم جو تھا، وہ جنم لے چکا تھا اور اس کی سزا بھی پائی انہوں نے۔ اور وہ جب فوارہ چوک پنڈی میں وہ خط ان کا لہرانا آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، جس میں ہنری کسنجر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر یہ پروگرام منسوخ نہ کیا تو انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور وہ عبرت کا نشان بنائے گئے۔ 3 اور 4 اپریل کی رات پنڈی کی پرانی جیل میں اس وقت تعمیر اخبار میں رپورٹر تھا، میں نے وہ تاریخ رات کا جو پورا ورک ہے وہ رپورٹ کیا تھا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کے جہاں بے شمار کارنامے ہیں، سب سے بڑی بات اگر آج ہم کریں تو وہ یہ تھی کہ پاکستان میں سیاست کو، جمہوریت کو بند کمروں سے نکال کر جو بڑی بڑی حویلیوں میں بڑے بڑے فیوڈلز کے اور سرمایہ داروں کی ایک لونڈی بنا دی گئی تھی، انہوں نے سیاست کو کھیت کھلیان تک لایا۔ پہلی بار ملک میں محنت کشوں، کسانوں کا حق تسلیم کیا گیا، لینڈ ریفارمز کے ذریعے انہیں بھی جینے کا حق دیا گیا۔ میں اگر اخبار نویس کی حیثیت سے بات کروں تو جو ہمیشہ سے اخباری ملازمین تھے یا صحافی تھے وہ اپنے حقوق سے محروم رہے، اور انہوں نے ویج ایوارڈ کے ذریعے جو 1973 کا حصہ ہے، آئین کا حصہ بنایا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ تمام صحافیوں کو ان کے معاشی حقوق ملیں گے،
اس پر عمل درآمد کتنا ہوا بعد کی حکومتوں نے، یہ ایک المناک اور شرمناک کہانی ہے جو کسی اور وقت میں بیان کروں گا۔ لیکن ہم ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے وہ چاہتے تھے، یا وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ہمیشہ ایک آزاد غیر انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کے طور پر بنانے کی کوشش کی، اور وہ خارجہ پالیسی جو ہمیشہ امریکہ کے تسلط میں رہی، وہ ڈکٹیشن پر بنتی رہی، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو چیلنج کیا، اور انہوں نے سوشلسٹ ممالک کی طرف، یا ایک ایسے ممالک جو پاکستان کے سب سے بڑی بات اگر کی جائے، ماسکو کے ساتھ انہوں نے بہترین تعلقات استوار کیے اور پاکستان میں اسٹیل مل لگوائی۔ سب سے بڑی بات ان کی یہ تھی کہ وہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی پہلی اینٹ انہوں نے رکھی، اور ان کی بڑی شدید خواہش تھی چائنا کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات پروان چڑھانے کی۔ اور یہ آج ہم پاک چائنا جو تعلقات دیکھتے ہیں، سی پیک دیکھتے ہیں، یہ اس کی شروعات ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، اور امریکہ کو اس پہ بڑا غصہ بھی تھا کہ پاکستان بیجنگ اور ماسکو کے قریب کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے وہ ایک طاقتور توانا آواز تھے۔ اگر جب 5 جولائی کو ان کی حکومت ختم کی گئی 1977 میں، تو اسی چند دن کے بعد وہ تھرڈ ورلڈ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں کرنے والے تھے۔ ناظرین، پاکستان میں دفاعی اداروں کی بات کی جائے، سماجی اداروں کی بات کی جائے، تعلیمی اداروں کی بات کی جائے، قائد اعظم یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے لے کر میڈیکل کالجز، ملک بھر میں اسکول، انٹرمیڈیٹ کالجز، ایک پورا جال پھیلایا انہوں نے۔ ناظرین، یہ تو وہ باتیں ہیں جو آج سامنے موجود ہیں، اور پاکستان کے یہ ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسی شے جو وہ لوگوں کو دے گئے وہ تھی زبان، اپنے حق کے لیے بولنا۔ ایک جابر کے سامنے، ایک فیوڈلز کے سامنے بغاوت کرنا، یہ لوگوں کو انہوں نے جب زبان دی تو اس ملک کے بڑے بڑے جو جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، لرز کر رہ گئے، اور پھر انہوں نے مل کر سازش کی، اور اس سازش میں PNA جب بنی، اور جس طرح ایک ایسا ملک جو پوری طرح آگے بڑھ رہا تھا، اس PNA کی تحریک کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی، اور پھر ملک میں مارشل لا لگ گیا، ایک طویل مارشل لا، ایک بدترین مارشل لا، ایک کالی رات۔ اور اس میں اگر تاریخ کا جب لکھی جائے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا کہ 77 میں جب مارشل لا لگا، اس میں جہاں امریکہ، بین الاقوامی طاقتیں اور اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی خواہشیں شامل تھیں، وہاں ہمارے سیاستدانوں نے بھی، بعض سیاستدانوں نے گورکن کا کردار ادا کیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچایا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ان سے جو لوگ نفرت کرتے تھے یا مخالفت کرتے تھے، وہ اس حد تک چلے گئے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ پیر پگاڑا صاحب جنرل ضیاء الحق کے پاس آئے جب حکومت ختم ہو گئی ڈیٹے بھٹو کی، اور مقدمہ چل رہا تھا اور اپیلیں خارج ہو چکی تھیں، تو انہوں نے یہ طے کروایا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے۔ وہ جب واپس جاتے ہیں سندھ، تو وہاں جو سابق اسپیکر سومرو صاحب تھے وہ ان سے ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں پگاڑا صاحب کیا ہوا، وہ بتاتے ہیں کہ پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو سومرو ان سے کہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، آپ دوبارہ جائیں، ان کی لاش جو ہے وہ وہیں کہیں دفن کر دی جائے، یہاں واپس نہ لائی جائے۔ تو پیر پگاڑا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیڈ باڈی اس کے اپنے گاؤں میں آئے گی، گڑھی خدا بخش میں آئے گی۔ تو سومرو کہتے ہیں پیر صاحب، جب آپ اس کی لاش یہاں لائیں گے اور یہاں وہ دفن ہوگا تو لوگ ہمارے گھروں کے سامنے سے ماتم کرتے ہوئے ننگے پاؤں جب گزریں گے تو بھٹو قبر سے بھی حکومت کرے گا۔ اور ناظرین، تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو آج بھی
قبر سے اس کی سوچ جو ہے وہ سیاست میں موجود ہے۔ وہ آج بھی اس کی پارٹی غریبوں کی بات کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات کے جبر نے اور بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت جس طرح پارٹی قیادت سے محروم ہوئی ہے، کئی بحرانوں سے یہ پارٹی بحرانوں سے دوچار بھی ہے، سامنا بھی کر رہی ہے، لیکن اگر آج بھی ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ آج بھی زیڈ بھٹو کے جو سوچ ہے اس کی غمازی کرتا ہے۔ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، وہ ملک کے انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی چاہتا ہے۔ اور آئین سے یاد آیا کہ جس ملک کا آئین نہیں ہوتا وہ ملک برہنہ تصور ہوتا ہے دنیا میں، اور زیڈ بھٹو کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا۔ آج اس آئین کے ساتھ اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ ایک بہت طویل کہانی ہے، لیکن آج جب ہم ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا دن پر پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت زیڈ بھٹو کا آئین بھی جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ وہ کئی بار خطرے میں آیا، کئی بار زخمی ہوا، لیکن آج پاکستان کے سیاستدانوں، حکومت اور عوام پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آئین کا دفاع کریں، کیونکہ آئین پر عمل کر کے ہی پاکستان تمام بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے زیڈ بھٹو، بہت شکریہ۔